Assalamu alaikum, dear student. We are going to read English 8th class, lesson number 4. For God's sake, hold thy tongue. تو آج ہمیں اس سبق کے کیا کرنے ہیں؟ ٹیکسچوئل کویسچن سالو کرنے ہیں ورکنگ ود دا ٹیکسٹ. تو جو پہلا کویسچن ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ What do the Quran and the traditions of the Prophet peace be upon him tell us on backbiting and scandal mongering؟ کہ قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ہمیں کس پر بیک بائٹنگ پر اور سکینڈل مونرنگ پر. کہ بیک بائٹنگ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برا بھلا اس کو کہنا. اور سکینڈل مونرنگ کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے. تو اس کا آنسر ہے The Quran and the traditions of the Prophet peace be upon him are strongly condemn the backbiting and the scandal mongering. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. تو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سخت طریقے سے انہوں نے منع کیا ہے بیک بائٹنگ کرنے کو اور سکینڈل مانڈرنگ کو. کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرے گا، کسی کے بارے میں بلا بلا کہے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو. اتنے اس میں اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا ہے. اور اسی طرح سکینڈل مارنے کو، کسی کے بارے میں غلط بولنا، چاہے وہ انسان زبان سے کچھ برا بلا کہے یا گیسچر سے میمیکری کرے، کچھ بھی کسی کے بارے میں جس کا مقصد یہ ہو کہ اسے نیچا کر کے دکھائے، اس کے بارے میں برا بلا کہے، تو اس میں ان دونوں نے سخت منع کیا ہے. تو اسی طرح کویسچن نمبر 2 کیا ہے؟ What do the Gita and the Bible tell us on backbiting؟ تو اسی طرح جو گیتا ہے اور جو بائبل ہے اس نے ان کتاب جو ہیں ریلیجس بکس ہیں، انہوں نے کیا بولا ہے بیک بائٹنگ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں انہوں نے کس طرح منع کیا ہے. یہ جو ریلیجس ریسورسز ہیں جس طرح قرآن پاک ہے، بائبل ہے، گیتا ہے، سبھی مذاہب نے بیک بائٹنگ کو کیا ہے؟ ممانت کی ہے، ان میں بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے. تو گیتا میں کیا کہا گیا ہے؟ آنسر اس کا ہے دا گیتا says that the man who does not indulge in backbiting is a godly man, whereas the man who indulges in it has demonic endowments. The Bible says we are all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. تو گیتا میں کہا گیا ہے کہ جو انسان بیک بائٹنگ نہیں کرتا ہے وہ ایک دیوتا کی طرح ہوتا ہے. انسان کسی نہ کسی طرح کیا کرتا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ اسے کہہ دیتا ہے، لیکن جو کچھ نہ کہے وہ پرفیکٹ مین ہے. اس طرح بائبل میں کہا گیا ہے we are all stumble in many ways، ہم کسی نہ کسی طرح سے لڑکھڑاتے ہیں. and any does not stumble in what he says, he is a perfect man. اور جو آدمی کسی نہ کسی طرح سے لڑکاتا ہے، جو اگر نہ کسی طرح سے بھی نہ لڑکائے، وہ کیا ہے؟ پرفیکٹ میمل ہے، اس نے اپنی پوری باڈی پر اسے قابو ہے. اس طرح بائبل میں کہا گیا ہے. تو کویسچن نمبر 3 کیا ہے؟ What do the گرنتھ صاحب and the Lord Buddha tell us on backbiting؟ جو گرو گرنتھ صاحب میں اور لارڈ بدھا جو ہے اس نے بیک بائٹنگ کے بارے میں کیا بولا ہے؟ تو اس نے بولا، لارڈ بدھا نے کیا کہا ہے؟ دا گرو گرنتھ صاحب says the slender carries the great burden of the sins, without payment he carries the load. تو اس طرح گرو گرنتھ صاحب میں اس میں کہا گیا ہے کہ جو سلنڈر کیریز دا گریٹ برڈن آف دا سینس، کہ ایک انسان گناہوں کی گٹھری اٹھا کر پھرتا ہے وداؤٹ پیمنٹ، کسی بھی اجرت کے دینے کے بغیر وہ گناہ کی گٹھری اٹھائے ہوئے پھرتا ہے. اسی طرح لارڈ بدھا ان ہز 8 فٹ پاتھ میں کیا کہا ہے؟ He says that one requires living a life based on the right speech. کیا ہے کہ اگر کسی کو زندگی کرنی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ رائٹ سپیچ کرنی ہے. تو کویسچن نمبر 4 ہے why did the servant of ربی سائمان bring tongues both times؟ کہ جو اس کا جو نوکر ہے ربی سائمان کا، اس کا جو نوکر ہے اس نے دونوں ٹائمز ٹنگ کیوں لائی تھی؟ جب اس کے ٹیچر نے اسے کہا تھا کہ بازار جاؤ اور میرے لیے کوئی اچھی چیز لاؤ، تو نوکر نے دونوں ٹائمز دونوں وقت میں زبان کیوں لائی تھی؟ آنسر ہے اٹ از دا ٹنگ دیٹ ایشوز دا گڈ ایز ویل ایز دا بیڈ ورڈس. یہ زبان ہی ہے جس سے ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. دیر از نتھنگ بیٹر دین اے گڈ ٹنگ. ایک اچھی زبان سے اچھی
कोई चीज़ भी नहीं है, एंड नथिंग वर्स देन एन इवल वन, और इससे कोई बुरा भी नहीं हो सकता। सो द सर्वेंट ब्रॉट द टंग बोथ द टाइम्स, इसीलिए जो नौकर है उसने दोनों टाइम्स के लाई थी, ज़बान लाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड रबी सैमान इनवाइट हिज डिसिपल्स फॉर ए मील, कि रबी सैमान जो है उसने क्यों दावत दी अपने डिसिपल्स को, शागिर्दों के एक दावत ने खाने पे क्यों बुलाया था। तो जो द रबी आंसर, द रबी सैमान इनवाइटेड हिज डिसिपल टू ए मील एट विच बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टंग्स वेयर सर्वड, तो उसकी दावत पे उसने दोनों ज़ुबानें रखी थी। द डिसिपल्स एट द सॉफ्ट वंस, जो डिसिपल्स थे शागिर्द थे उन्होंने सॉफ्ट को उठाया, एंड लेफ्ट द हार्ड वंस, और जो सख्त ज़बानें थी उनको छोड़ दिया अनटचड। नथिंग दिस द रबी सेड टू हिज disciples, as you choose the soft tongue and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another। तो इस तरह क्या कहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, ये हमेशा हमें सही ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बातचीत में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो सारे मसाइब हैं, रिलीजियस नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज हैं, सब में इसकी ममानत ही है, इसलिए हमें स्कैंडल मॉडरेट से और बैक बाइटिंग से बचना चाहिए।